يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا اے ایمان والو کافروں کی مثل نہ ہو جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو کافروں کی مثل نہ ہو جانا جب ان کے بھائی کسی لڑائی یا سفر میں گئے تو انہوں نے ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. جیسے پیچھے بات گزری تھی، اب اس کی تفصیل. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس قول کو ان کی حسرت کا سبب بنا دے. یعنی اے ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی کسی لڑائی یا سفر میں گئے تو انہوں نے جو بات کہی جس کا ذکر پچھلی آیات میں بھی گزرا، دوبارہ اس کا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. ما ماتوا وما قتلوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ اس قول کو ان کی حسرت کا سبب بنا دے گا. اللہ اسی قول کو جو وہ بات کرتے تھے ان کی حسرت کا سبب بنا دے. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت کو طاری کرتا ہے. زندہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور موت کو طاری کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے. جو کام بھی تم کرتی ہو وہ تمہارے کاموں سے واقف ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شیطان کے وسوسوں سے ڈرایا تھا کہ جو بھی شیطان نے کیا اس نے وسوسہ ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ جنگ احد کے اندر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور وہ شکست سے دوچار ہو گئے. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منافقوں کے وسوسوں سے خبردار کیا، اور پیچھے بھی منافقوں کا ساتھ ساتھ ذکر چلتا رہا، کیونکہ منافق جو ہیں یہ شیطان کے مددگار ہیں. منافق یہ شیطان کی مدد کرنے والی ہیں، کیونکہ منافقین جو ہیں یہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جہاد کرنے سے آر دلاتے تھے. اور جو ان منافقوں کے بھائی تھے جب وہ کسی دور دراز سفر پر جاتے تو کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جاتے، اور اس سفر میں وہ فوت ہو جاتے یا قتل کر دیے جاتے تو پھر وہ منافق وہی بات کرتے جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے وہ منافق جنسی. اب منافقین یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ منافقوں کا
تقدیر کے اوپر ایمان نہیں تھا، اور مسلمانوں کا اللہ کی لکھی تقدیر کے اوپر ایمان تھا، منافقوں کا ایمان نہیں تھا۔ اسی لیے جیسے پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ جب جو مسلمان تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر یقین رکھتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بندہ بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ اگر وہ سامان پر بیٹھی اور اگر وہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھی تو پھر یہ حضور نے نشانی بتائی کہ یا تو وہ واپس جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کو، تو یا پھر وہ جو سا مدینہ منورہ میں۔ تو مسلمان سمجھ گئے کہ اب کافروں کی جو فوج ہے یہ واپس جا رہی ہے، تو وہ آرام سے ان پر اللہ نے ایک سکون نازل کیا اور وہ سو گئے، اور سب کو اونگ آ گئی۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر کل ہم نے پڑھا تفصیل سے۔ تو جو منافق تھے وہ نہیں سوئے، وہ جاگتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو یقین نہیں نہ تھا، وہ کیونکہ تھے ہی منافق، نہ اللہ پر نہ اللہ کے رسول کی بات پر۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہ ہو کہ یہ تو سو گئے ہیں، ہم بھی سو گئے، تو کہیں وہ واپس آ کر ہمارے پر حملہ نہ کر دیں، تو پہلے ہی اتنے لوگ مارے گئے ہیں، ہم بھی مارے جائیں اس کے اندر جن سے۔ تو اگر ان منافقوں کا اسی طرح جیسے کل کی آیات میں ہم نے پڑھا یہاں پر تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا تو وہ کبھی یہ بات کرتے کہ اگر تم میدان میں نہ جاتے تم نہ مارے جاتے۔ تو پہلے وہ منافقت دکھاتے تھے اور ایک جذبے کو ابھارتے تھے، اندر چہ مگوئیاں کرتے تھے، اور بعد میں پھر وہ ایسی باتیں کرتے تھے منافق جن سی۔ تو ان کا تقدیر پر ایمان نہیں تھا، یعنی جو چیز جس شخص کے لیے مقدر کی جا چکی ہے وہ کسی عمل سے ٹال نہیں سکتی، جو اس کی مشیت ہے، جو مقدر کر دی گئی، جو لکھ دیا گیا، وہ ٹل نہیں سکتی۔ تو اسی لیے تو منافق یہ باتیں کرتے تھے کہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا، اور اگر وہ ویسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر وہ ویسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا۔ منافق کی باتیں کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر یہ شخص فلاں کام کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا اس لیے ایسی بات نہ کیا کرو۔ حضور نے منع فرمایا کہ اگر یہ شخص ایسا کر لیتا تو ایسے ہو جاتا۔ اب تو وہ گزر چکا، تو جو تقدیر میں تھا وہ ہو چکا، تو اب ایسی بات نہ کہو کہ اگر یہ ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، اگر یہ ویسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، اگر یہ ایسے نہ کرتا تو اس کا نقصان نہ ہوتا، اگر یہ ویسے کرتا تو اس کا نقصان ہو جاتا۔ نہیں، وہ تو ہو چکا، جو مقدر میں تھا وہ تو ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں حدیث، مگر اخیر پر حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کام فلانا کام اس طریقے سے کر لیتا تو پھر مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی۔ حضور نے ایسا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر یار یہ کام ایسے کر لیتا تو پھر یہ جو ایک حادثہ تھا، ایک نقصان تھا، ہو گیا، ایک مصیبت تھی آ گئی، تو ایسے نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ مصیبت نہ آتی، یہ ایسے نہ ہوتا۔ نہیں، اسے نہ کہو، البتہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ نے مقدر کر دی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جی، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر کا جو لفظ ہے
یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، یا ادھر تھوڑی سی ریزمبلنس کرتا ہے، یا اس ڈائریکشن کو کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، اگر میں ویسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یہ نہ کہو۔ ایسا کہنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو منافق جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے، پیچھے بھی کافی آیات میں اس کا ذکر گزرا، کافی آیات میں، تو اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ، ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ ان کا تقدیر پر ایمان نہیں تھا، دوسری وجہ یہ بھی تھی اللہ رسول پر ایمان نہیں تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ جو آج منافقوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، یا ان کے ملنے والے عزیز و اقارب بھی ان میں مارے گئے تھے، شہید کر دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ، ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کافروں کے خلاف جہاد کرنے سے ویسے ہی ڈرتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ اگر جہاد پر نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ نہیں، ان کو تقدیر پر ان کا ایمان ہی مضبوط نہیں تھا، ایمان ہی نہیں تھا۔ ایک تیسرا پرسپیکٹو یہ بھی تھا کہ نہیں، ان کو اللہ رسول پر یقین ہی نہیں تھا، وہ اللہ رسول کی بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ مگر ایک وجہ یہ بھی تھی اس کی کہ وہ کافروں سے لڑنے میں ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے۔ تو اب اس گھبراہٹ یا اس بزدلی کے اندر بھی وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر یہ نہ جاتے، ہمارے ساتھ یہیں بیٹھے رہتے تو یہ قتل تو نہ کیے جاتے جونسی میں۔ تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دل میں جہاد کا کوئی جذبہ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف لباس اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، منافقت کا جن سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہوئی، وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا، ایک شاخ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر، قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے کسی عبادت کو شروع کر دیا اور مکمل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک اچھے کام کی نیت کی اور اس نے وہ اچھا کام شروع کر دیا، بھلے وہ اس کام کو پورا نہیں بھی کر سکا، تب بھی اس کو اس اچھے کام کا اجر ادا کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کے اندر ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلا، پھر اسے راستے میں موت آ گئی، موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے پر، اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ثابت ہو گیا، اس کو اجر مل جائے گا جس عمل کے لیے وہ نکلا تھا۔ تو معلوم ہوا جو بھی نیک عمل بندہ نیک نیت کرے اور وہ اس کو شروع کرے، ایک بندہ قرآن کریم حفظ کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے قرآن کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے، نہیں کر پاتا، ایک شخص کہتا ہے میں دین کی تعلیم حاصل کروں گا اور دین کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا، وہ بھی راستے میں ہی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں مسجد بناؤں گا، اس نے ابھی مسجد کی ایک اینٹ رکھی تھی کہ مسجد بنا نہ پایا تھا، تو
جو شخص بھی جس مبارک نیت سے نکلا، بھلے وہ اس کام کو پورا نہ بھی کر سکا، مگر اس کی نیت اس نیک کام کے لیے مبارک تھی اور خالص تھی، اگر وہ اس کام کو نہیں بھی کر سکا، اس کو اس کام کا اجر ادا کر دیا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر کام کے اندر اچھی نیت کر لینی چاہیے، نیک نیت کر لینی چاہیے، کوئی مبارک نیت کر لینی چاہیے، تاکہ آپ کا ہر کوئی بھی عمل جن سے وہ ضائع نہ ہو، آپ کو اس کا اجر ادا کر دیا جائے، آپ کو اس کا اجر مل جائے جن سے۔ آگے فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس قول کو ان کی حسرت کا سبب بنا دے۔ کیوں؟ کس وجہ؟ کون سا قول؟ کہ وہ کہتے تھے اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو یہ مرتے نہ، اگر یہ گھروں میں رہتے باہر نہ نکلتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے۔ ان کے اس قول کو حسرت بنا دے۔ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے، اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو حسرت بنا دے۔ مثلا حسرت کس طریقے سے؟ قیامت کے دن جب منافق دیکھیں گے، جن کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے، نہ شہید ہوتے، تو اب جب قیامت کے دن وہ منافق دیکھیں گے کہ مجاہدین اور شہداء کو اللہ تعالیٰ کس قدر انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، مجاہدین اور شہداء کے لیے اللہ نے کس قدر رحمتیں، برکتیں، نعمتیں رکھی ہیں، اور ان کو بے پناہ اجر و ثواب مل رہا ہے، تو ان منافقوں کو اس وقت یہ جو وہ بات دنیا میں کیا کرتے تھے کہ اگر وہ نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا، اس وقت ان کو اپنے اس قول کے اوپر ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ حسرت سے کہیں گے کاش ہم نے ایسا نہ کہا ہوتا۔ تو اسی لیے کاش اب جب قیامت والے دن بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی لکھ دی جائے گی کہ جب، اور پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ایسا نہ کہا ہوتا، کہ اگر وہ لوگ ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر وہ گھروں میں بیٹھے رہتے تو قتل نہ کیے جاتے، اگر وہ شہر سے باہر نہ مدینہ طیبہ سے باہر نہ، کیونکہ اعتراض کرنے والوں نے یہ بھی تو اعتراض کیا تھا نا کہ مدینہ منورہ سے باہر کیوں نکلی ہیں، اور اسی کو بیس بنایا تھا عبداللہ بن ابی نے، اور اس نے کہا تھا کہ نہیں میں واپس جا رہا ہوں، کیوں؟ میرا مشورہ بھی یہی تھا کہ اندر بیٹھ کے لڑوں جن سے، مدینہ طیبہ کے باہر کیوں آئی ہو۔ تو جب منافق اس وقت یہ بات ان کو یاد آئے گی قیامت والے دن، تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا دروازہ کھل جائے گا، اور پھر جہنم کا عذاب ان کے آگے ہوگا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں فلاں کام کر لیتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، اگر میں یہ فلاں کام کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، البتہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ نے مقرر کر دی اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس چیز کے اوپر کوئی انسان غلطی کے اوپر ہے، انسان سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کم و بیش اللہ ماشاء اللہ کم و بیش ہر دوسرا بندہ ہر دوسرے دن تیسرے دن یہی بات، یا ہفتے میں یا مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ایسا آپ کو لوگ نظر آتے ہوں گے، آپ کہتی ہوں گے یار اگر میں یہ کام ایسے نہ کرتا تو یہ ویسے نہ ہوتا، اگر میں اس طرح نہ کرتا یہ نقصان نہ ہو جاتا، ہوتا ہے نا، بندہ کہہ دیتا ہے جن سے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کہو؟ تم یہ کہو کہ یہ چیز، یہ جو کچھ ہوا ہے، بھلے وہ جو بھی نقصان ہوا ہے،
جو بھی مصیبت آئی ہے یہ اللہ نے مقدر کر دی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا جو عمل ہے یہ اس کو کھول دیتا ہے، شیطان کا عمل، اس لیے اگر کا لفظ نہ کہو۔ آپ ادھر سے گزر رہے تھے، راستے میں کوئی سلپری تھی، آپ کی موٹر سائیکل سلپ کر گئی، آپ گر گئے۔ اگر میں ادھر سے نہ گزرتا، میں ادھر سے گزر جاتا تو میری موٹر سائیکل سلپ نہ ہوتی۔ ایسا ہے نا؟ تو آئندہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ آئندہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ چیز اللہ نے مقدر کر دی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ چیز اللہ نے مقدر کر دی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے۔ کیسی زبردست تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، توکل الی اللہ کے اوپر اپنی امت یا اپنے غلاموں کو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر توکل الی اللہ کی اس منزل کے اوپر قائم کر دیا۔ اگر بندہ اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کہنا ہے کہ یہ چیز اللہ نے مقدر کر دی ہے، یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ نے میرے مقدر کر دی، اور وہ جو چاہتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں، اگر میں اس سڑک سے نہ گزرتا، اگر میں اس سڑک سے گزر جاتا تو میں نہ گرتا۔ کیوں؟ اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ میرا خیال ہے اس تعلیم کے اوپر بھی اگر آپ عمل کر لیں، فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، قرآن کریم کا جو بھی آپ انٹرپریٹیشن یا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی محبت میں، کیا پتہ یہ ایک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہماری نجات کروا دے، ہماری بخشش کروا دے، ہمارے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دے۔ صرف یہ کہنا کہ نہیں، یہ عمل مقدر تھا، یہ چیز اللہ نے مقدر کر دی تھی، اور اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں، اگر میں ایسے کرتا تو ویسے ہو جاتا، اور اگر میں ویسے کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ تو یہ اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی آگے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ اس قول کو ان کی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔